بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے شوہر کی نشانیاں: بیوی کے تمام حقوق ادا کرے۔ دوسری نشانی، کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، فقط اپنی بیوی کا ہو کر رہے۔ تیسری نشانی، بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ بیوی کے عیب اور خامیوں پر پردہ رکھے۔ بیوی کے میکے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بیوی اور بچوں کو حلال طیب کمائی کھلائے۔ بیوی کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ بیوی کی تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے۔ بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔ بیوی کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے۔ بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ بحیثیت مسلمان، ہماری چوتھی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو نیکی پر گامزن کرنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کی سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بحیثیت مسلمان، ہماری چوتھی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم خود بھی فرائض واجبات کی پابندی کریں گے اور گھر والوں کو بھی فرائض و واجبات کا پابند بنائیں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 225 پر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، ہم انہیں کیسے اس آگ سے بچائیں؟ ارشاد فرمایا، اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور ان سے روکو جو رب کو ناپسند ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، پارہ نمبر 16۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے ہیں، جب سحر کا وقت آتا ہے تو اپنی زوجہ کو جگاتے اور کہتے، اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت پڑھتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث، اور حدیث نمبر 2554 ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے ایک ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی پابندی سے نماز پڑھے، گھر والوں کو مال حلال کھلائے اور لقمہ حرام سے بھی روکے اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ گھر والوں کو فلموں، ڈراموں اور موسیقی جیسے گانوں سے روکے، گھر والوں کی لمحہ بہ لمحہ تربیت کرتا رہے، اپنی بیوی اور بیٹی کو بے پردگی سے بچائے، ہو سکے تو سختی بھی کرے، اپنے بیٹے کو بری صحبت سے روکے، خصوصاً بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے روکے، شادی بیاہ کے مواقع پر خلاف شرع کام سے خود بھی بچے اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں بحیثیت مسلمان ہماری 5ویں ذمہ داری کیا ہے، یہ آپ سنیں گے۔ اولاد کے حقوق۔